اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، فرش عذاب کی قبولیت کے لیے، اپنے آنسوؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ خوشنودی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بلند ترین صلوات ہدیہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجر ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم خطابہ متین وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ عزیزان محترم، حضرت بران سیدہ شب شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ آئیے آج کی رات دلوں سے بی بی کو پکارتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بی بی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے بلند آواز سے تلاوت کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ شفیع محشر کو بلند آواز سے اللہ کی بارگاہ میں شفیع قرار دیں، یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتا عند اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ بی بی کی ذات پہ بلند ترین صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم سامعین ذی وقار، پروردگار عالم اپنی لا ریب کتاب میں
اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرا حبیب ہم نے تجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مجھے سردی کا احساس ہے آپ کا، لیکن میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، انشاءاللہ گفتگو کا لطف آئے گا۔ اللہ اپنے حبیب کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرا حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں البنات حسنات والبنون نعمت نعمت یصاب علیہا والنعمت یسأل عنہا۔ میرا چھٹا تاجدار ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور بیٹے اللہ کی طرف سے نعمت ہوتے ہیں، اور دیکھو جو رحمت ہوتی ہے اس پہ ثواب دیا جاتا ہے اور جو نعمتیں ہوتی ہیں اس پہ سوال کیا جاتا ہے۔ اب قرآن کو دیکھو تو قرآن نے کہا کہ دیکھو وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین، قرآن نے محمد کو رحمت بنایا ہے، اور فرمان میں میرے صادق نے، صادق تاجدار آل محمد نے بیٹیوں کو رحمت بنایا ہے۔ جب اس آیت کو اور اس حدیث کو ملا کے میں نے دیکھا تو مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ وہ ہستی جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو خود اسی محمد کے لیے رحمت بن کے آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ محترم توجہ کیجئے، جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہو اللہ اس کے لیے رحمت جسے بنائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ درود بھیجیے گا زہرا کی ذات پہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اقربا کی محبت کی۔ گفتگو سمجھ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا سوائے اقربا کی محبت کے۔ اس آیت کا شان نزول دیکھیے کہ کچھ لوگ رسول اکرم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے اسلام کے پھیلانے میں تبلیغ رسالت میں بڑی محنت کی ہے، اور ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ اس تبلیغ رسالت کے صلے میں آپ کو کچھ اجر اجرت ادا کریں۔ ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ درود بھیجیے گا محمد والے۔ کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس تبلیغ رسالت کے صلے میں آپ کو کچھ اجرت ادا کریں۔ تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کار رسالت کوئی معمولی شے نہیں، کوئی اتنا آسان کام نہیں کہ جس کی اجرت میں تمہارے درہم و دینار قرار پا سکے۔ یہ درہم و دینار تبلیغ رسالت کا صلہ نہیں بن سکتے۔ پھر کچھ اعتراضات کیے گئے اس بارے میں کہ بھئی نبی فقط ایک نہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، ایک نبی کے سوا تمام انبیاء نے صرف ایک شعار اختیار کیا ہے، وہ کہا ہے ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہم تم سے اپنی تبلیغ کا صلہ مانگتے ہی نہیں ہیں، اگر ہمارا صلہ ہے تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اب معترضین نے اعتراض کیا کہ بھئی ہر نبی نے
صلہ اللہ پہ چھوڑا ہے، یہ ایک ایسا نبی ہے جو اپنی نبوت کی تبلیغ کا صلہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، سوائے ایک نبی کے۔ ہر نبی نے صلہ اللہ پہ چھوڑا ہے سوائے اس نبی کے۔ یہ تبلیغ کا صلہ مانگ رہا ہے، تو علماء نے اس کے دو جواب دیے۔ کہا دونوں جواب قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، اجازت ہے نا جواب؟ کہا دونوں جواب قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ کہا کیا جواب؟ کہا آیت کو غور سے پڑھو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ۔ کل کا مطلب ہے کہہ دو، اور کہہ دو کا مطلب ہوتا ہے کوئی حکم دے رہا ہے۔ کہہ دو کا مطلب ہوتا ہے کوئی حکم دے رہا ہے۔ تو پہلا جواب ہی یہ ہے کہ محمد اپنی مرضی سے تھوڑی مانگ رہا ہے، یہ تو اللہ حکم دے رہا ہے۔ اے میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ اجر رسالت میں میرے اقربا کی محبت ادا کرو۔ کہ یہ محمد خود نہیں مانگ رہا۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ اے میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے جو اجرت مانگ رہا ہوں وہ میرے کسی فائدے میں نہیں ہے، تمہارے فائدے میں ہے۔ میرے کسی فائدے میں نہیں ہے، تمہارے فائدے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری اجرت تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو محبت قربا ہے یہ اصل میں تمہاری اجرت ہے جو اجر رسالت کی صورت میں تم ادا کر رہے ہو۔ اے حاضرین میں تم سے کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہو کہ مجلس زہرا میں آ کے اجر رسالت ادا کر رہے ہو۔ اجر رسالت اللہ نے مانگا ہے۔ ایک اعرابی آیا رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنا کلمہ پڑھائیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب کلمہ پڑھ چکا تو کہنے لگا اس اسلام کی اجرت کیا ہے؟ رسول نے اس آیت کی تلاوت کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ دیکھو کار رسالت کی اجرت اقربا کی محبت ہے۔ اس نے سوال کیے یا رسول اللہ آپ کے اقربا کی محبت یا میرے اقربا کی محبت؟ یا رسول اللہ آپ کے اقربا سے محبت کروں یا میں اپنے اقربا سے محبت کروں؟ رسول فرمانے لگے میرے اقربا سے محبت کرو۔ تو فوراً بلا فصل اس نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ آج میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جو آپ سے اور آپ کے اقربا سے محبت نہیں کرتا اللہ اس پہ لعنت بھیجے۔ روایت یہاں ختم نہیں ہوتی، روایت کہتی ہے جیسے ہی اس نے لعنت بھیجی فوراً رسول نے آمین کہا۔ جیسے ہی اس نے لعنت بھیجی رسول نے آمین کہا۔ اور جا کے دیکھیے مسلمان تمام عالم اسلام سنت کی تعریف کیا کرتی ہے؟ یہ سنت کی تعریف کرتے ہیں کہ ہر وہ کلام جو محمد سے صادر ہوا ہو، ہر وہ فعل جو محمد سے صادر ہوا ہو، یا ہر وہ کلام جو محمد نے سنا ہو اور خاموش رہا ہو، اور ہر وہ فعل جو محمد نے دیکھا ہو اور محمد خاموش رہا ہو، اور اس خاموشی کو محمد کی رضایت مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں سنت بنتی ہیں۔ تو جا کے دیکھو اس واقعے میں، اس حدیث میں جب اس نے اقربا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجی تو محمد نے آمین کہا۔ محمد کا آمین کہنا تصدیق کر رہا ہے کہ دیکھو جو بھی زہرا کا دشمن ہو اس پہ محمد کی بھی لعنت ہے اور محمد کے چاہنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ ہم
ہم جو زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، جان محترم، اصل سنت رسول ہے. یہ صرف ہماری تعریف کے مطابق نہیں ہے. تمام برادران اہل سنت کی تعریف بھی دیکھیے، سنت کی، ان کی تعریف کے مطابق بھی اگر اس روایت پہ عمل کیا جائے تو بھی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنا رسول کی سنت ہے. دودھ بھیجے گا محمد والے. سلامت رہیں. عزیزان محترم، اجر رسالت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پھر آگے قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. کہ دیکھو تم میں سے جس نے کوئی نیکی کمائی ہم اس کے حسن میں اضافہ کریں گے. تم میں سے جس نے کوئی نیکی کمائی ہم اس کی اس نیکی میں اضافہ کریں گے اور تم اللہ کو بخشنے والا اور قدردان پاؤ گے. مولانا صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ لیجئے مفسرین جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو اصول تفسیر کو سامنے رکھتے ہیں. بہت سے قرائن ہوتے ہیں، سبب نزول ہوتا ہے، شان نزول ہوتا ہے، فضائے نزول ہوتی ہے، قرائن ہوتے ہیں، اور عزیزان محترم قرائن سیاق ہوتے ہیں، قرائن لاحقہ ہوتے ہیں، بہت سارے قرائن ہوتے ہیں، اور اس میں ایک قرینہ ہوتا ہے ترکیب. ترکیب کہتے ہیں کہ پہلے کیا آیا ہے بعد میں کیا آیا ہے، اس سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے اصل میں آیت بیان کیا کرنا چاہتی ہے. پوری آیت کو دیکھیے کہ آیت کے صدر میں کیا آیا ہے، آیت کے ذیل میں کیا آیا ہے، دونوں چیزوں کو ملائیں تو پتہ چلتا ہے اصل میں آیت بات کس متعلق کر رہی ہے. عزیزان محترم، آیت کا شروع دیکھیے، اللہ نے شروع میں اہل بیت کی محبت مانگی ہے. آیت کا اختتام دیکھیے، اللہ نے کہا جو نیکی کمائے گا اس کے لیے بخشش بھی ہے، اس کے لیے قدردانی بھی ہے. اب آیت کا ذیل اٹھائیے، آیت کا صدر ملائیے، ان دونوں کو ملانے سے نتیجہ نکلا کہ دیکھو یہ نیکی ہے، یہ نیکی اس نیکی کو اللہ شمار کر رہا ہے جو محبت اہل بیت کے نتیجے میں ادا کی جائے. کہ جو بھی محبت اہل بیت ادا کرے گا اللہ کہتا ہے کہ ہم فقط اسی کے گناہوں کو معاف کریں گے اور ہم اسی کے اعمال کی قدردانی کریں گے جو زہرا کے دشمنوں پر لعنت بھیجے گا. اور عزیزان محترم، آئے دہر اٹھا کے دیکھیے، سورہ دہر کی آیات اٹھا کے دیکھیے کہ جب مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو روٹیاں دے چکے تو اللہ نے 12 آیات اتاری جن آیات میں فقط نعمتیں ذکر ہوئی ہیں. تھک تو نہیں گئے ہیں، مختصر کر رہا. 12 آیات اتاری جن میں فقط نعمتیں بیان کی ہیں، اور ان 12 آیات کے بعد ارشاد فرمایا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ تمام نعمتیں تو تمہارے عمل کے صلے میں ہیں، یہ تمام نعمتیں تمہارے عمل کے صلے میں ہیں. اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اور تمہارا عمل اللہ کی نگاہ میں بہت قدردانی سے رکھتا ہے، قابل قدر ہے تمہارا عمل. عزیزان محترم، آیہ مودت دیکھیے، اللہ نے وہاں قدردانی کی. سورہ دہر دیکھیے، اللہ نے یہاں قدردانی کی. آیہ مودت دیکھیے،
اللہ نے وہاں قدردانی کی. سورہ دہر دیکھیے, اللہ نے یہاں قدردانی کی. تو پورے قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں اتنا سمجھ میں آ گیا, اللہ یا فاطمہ کی قدردانی کرتا ہے یا ان لوگوں کی قدردانی کرتا ہے جو در فاطمہ پہ سروں کو جھکایا کرتے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند الصلوات. اور یہی مودت قربہ ہے عزیزان محترم, جس کے بارے میں امام شافعی کا ایک قول ہے, ایک بیان ہے. یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ. یہ کوئی شیعہ نہیں, یہ کوئی ہم میں سے نہیں, کوئی ہمارا راوی نہیں, بلکہ آپ کا خود کا محدث ہے, آپ کا خود کا امام ہے. امام شافعی یہ بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن. اے اہل بیت نبوت, آپ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض قرار دی ہے. آپ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض قرار دی ہے. اور اے عزیزان محترم, اگلا جملہ بڑی قدردانی کا ہے. ہم درود دیتے ہیں امام شافعی کی اس بیان پہ کہ آگے فرمایا کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت نبوت, آپ کی قدر و منزلت کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں آپ پہ درود نہ بھیجے, اللہ ان کی نمازوں کو قبول ہی نہیں کرتا. جو اپنی نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے, اللہ ان کی نماز ہی قبول ہی نہیں کرتا. ہم یہی تو کہتے ہیں عزیزان محترم کہ آل میں اور اصحاب میں فرق ہی یہی ہے کہ اگر نماز میں اصحاب پہ درود بھیجے تب نماز باطل ہوتی ہے, اور اگر آل پہ نہ بھیجے تب نماز باطل ہوتی ہے. اپنی مرضی سے نہ اصحاب پہ درود بھیج سکتے ہو, نہ اپنی مرضی سے آل سے درود کھینچ سکتے ہو. بلند آواز سے درود ہدیہ فرمائیں. عزاداران سیدہ, شب شہادت ہے. کل آپ نے ایک واقعہ سنا تھا چادر زہرا کا. میرا دل چاہتا ہے آج ایک واقعہ میں بھی بیان کروں. روایت میں ہے کہ ایک سائل جناب سیدہ کے دروازے پہ آیا اور اللہ کا واسطہ دے کے کچھ مانگنے لگا. عالم یہ تھا کہ گھر میں اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. اتفاقاً دروازے پہ سلمان فارسی کھڑے تھے. جناب سیدہ نے اپنی چادر اٹھائی, سلمان کو دی. اے سلمان, جاؤ اس چادر کو جا کے فروخت کر دو اور دیکھو جو قیمت ملے اس سے اس فقیر کو دے دینا. حضرت سلمان لے آئے چادر, لیکن روایت کہتی ہے کہ سلمان فارسی کی زبان میں اتنی طاقت نہیں تھی, اتنی جرت نہیں تھی کہ آگے کہہ سکے کہ میں آج فاطمہ زہرا کی چادر بیچنے آیا. کہتے ہیں کہ جو کوئی ملتا چادر دکھاتے اور کہتے کہ ہے کوئی اس چادر کا خریدار. روایت کہتی ہے ایک یہودی نکلا اور دیکھ کے کہنے لگا, اے سلمان رکو ذرا, کیا بیچتے ہو؟ کہا یہ چادر ہے.
ایک مرتبہ غور سے چادر کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا رکو ذرا، میں ذرا اپنے صحیفے سے اس چادر کو ملا لوں۔ اپنے حجرے میں گیا، جا کے توریت اٹھا کے لایا۔ روایت کہتی ہے ایک نظر توریت کو دیکھتا ہے، ایک نظر چادر پہ ڈالتا ہے، اور پھر سلمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ میں اس چادر کو خریدوں گا۔ سلمان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چادر رکھ لو اور اس کی قیمت دے دو۔ کہتا ہے نہیں، یہاں نہیں خریدوں گا، چل ذرا اپنے نبی کی مسجد میں۔ لے آیا سلمان کو، اصحاب کا ہجوم تھا، آ کے کہنے لگا کہ دیکھیے میں نے اپنے صحیفے میں پڑھا ہے، لکھا ہوا تھا جب زمانہ آئے گا، ایک زمانہ ایسا ہوگا آخری نبی کی بیٹی کی چادر بکنے آئے گی۔ آخری نبی کی بیٹی کی چادر بکنے آئے گی، جو کوئی اس چادر کو خرید لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اے رسول اللہ، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بس عزاداروں، اس یہودی نے کلمہ پڑھا، پھر سلمان نے چادر کو آگے بڑھایا، کہا یہ لو چادر لو اور مجھے اس کی قیمت دے دو۔ اب جملہ جس طرح سننا چاہو سن لینا۔ وہ یہودی سلمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اے سلمان، جب میں یہودی تھا میں نے تب اس چادر کو ہاتھ نہ لگایا، ارے تو بتا تو میں مسلمان۔ اجرکم اللہ۔ ازاداروں میں کو ایک اور روایت برداشت کرنا۔ سلیم بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے سلمان سے پوچھا اے سلمان بتا، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ مسلمان فاطمہ کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ ازادار سلمان کہتے ہیں اے سلیم، مجھے اللہ کی جلالت کی قسم، فقط یہ نہیں کہ مسلمان اس وقت داخل اجازت کے بغیر داخل ہوئے اے سلیم، بلکہ مسلمان فاطمہ کے گھر میں اس وقت داخل ہوئے جب فاطمہ کے سر پہ چادر بھی نہیں تھی۔ ازاداروں، روایت آگے بڑھی تھی۔ سلمان کہتے ہیں سلیم، فاطمہ نے مسلمانوں سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دروازے کا سہارا لیا۔ اب جو فاطمہ دروازے کے پیچھے آئی، ایک لائن نے دروازے کو پاؤں سے ٹھوکر مارے، ایک چلتی ہوئی میں سیدہ کے پہلو میں پیوست ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازاداروں، روایت یہاں ختم ہو جاتی، میں بھی فقط یہی ختم کر دیتا، لیکن روایت مجھے نہیں پتا کس طرح برداشت کرو گے۔ تم نے آج تک سنا ہے نا کہ فاطمہ کے رخسار پہ تماچا لگا تھا، تم آج تک سنتے آئے ہو نا کہ فاطمہ کے رخسار پہ تماچا لگا تھا، لیکن عزاداروں میں نے روایت پڑھی ہے، اس روایت میں لکھا ہوا تھا کہ ثم لطم فلان خدها حتى احمرت عینها۔ عزاداروں، روایت کہتی ہے کہ ایک تماچا نہیں، زہرا کے رخسار پہ اس لئی نے اتنے تماچے لگائے، زہرا کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ ایک دوسری روایت میں تھا کہ زہرا کے اتنے تماچے لگے، زہرا کے کانوں کی بالیاں مدینے والوں کو نظر۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، اب ایک مرتبہ زہرا کا بینڈ بلند ہوا، یا فزت الخزینے،
اے فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ مسلمان گھر میں داخل ہوئے، علی کے کمر بند میں اور علی کے گلے میں رسی ڈالی۔ عزادارو، اس کے گلے میں رسی ڈالی جس نے ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑا۔ عزادارو، تم نے سن لیا نظارہ کے رخسار پہ تماچے لگے تھے۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھا، اے علی حیدر کرار، ہمیں اتنا بتائیے کہ زمانے میں سب سے بڑا مظلوم کون ہوتا ہے؟ علی رو کے کہنے لگے، زمانے میں سب سے بڑا مظلوم وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زوجہ کے تماچے لگائے جائے اور وہ آگے سے کچھ رکھ۔ عزادارو، اب جو علی کو لایا گیا، زہرا کو ہوش آیا۔ روایت کہتی ہے زہرا کو اتنا درد تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جب علی نظر نہ آئے پوچھا فضا علی کہاں ہے؟ کہا بی بی مسلمان رسیاں ڈال کے لے گئے۔ روایت کہتی زہرا اپنے درد بھول گئے، گھر سے باہر آئی، علی کی کمر بند میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگی کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، میں جب تک زندہ ہوں علی کو نہ لے جانے دوں گی۔ روایت کہتی ہے ایک لعین نے ہاتھ فضا میں بلند کیا، اس ہاتھ کا نیچے آنا تھا، زہرا کے ہاتھوں پہ نیلے نشان۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، زہرا کہنے لگی کہ میں اپنے نانا اپنے بابا کی قبر پہ تمہارے لیے بد دعا کروں گے۔ عزادارو، علی نے زہرا کی یہ بات سن لی، علی نے سلمان کو بھیجا، سلمان جاؤ زہرا کو روکو، نبی کی بیٹی کو روکو، اگر اس نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ابھی زہرا نے فقط اتنا کہا تھا میں اپنے سر سے چادر اتار دوں گی، ابھی چادر نہ اتارے، ابھی بدعا نہ کے، ارے مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہو گئے، اگر کوئی چاہتا دیوار کے نیچے سے گزر سکتا تھا، میں کہوں گا بی بی زہرا آپ کا اتنا مقام، ابھی چادر نہ اترے، ہائے دیواریں بلند ہو گئے، ہائے کتنی بید بستی، اس کوفہ شام کی دیواریں، نبی کی دواسیاں، علی کی بیٹیاں، بے مکروں بے چادر، کبھی کسی بازار کبھی کسی دربار، آئے مانگتی رہی نہ مارو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔